السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہم اپنی ہفتہ وار تربیاتی نشست کے اندر جس دلچسپ ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہنڈیا کیسے اڑتی ہے، جادو کی ہنڈیا کیسے اڑائی جاتی ہے یا کیسے اڑتی ہے، اور وہ کون سی شیطانی طاقتیں ہیں جو اس کے پس پردہ کام کرتی ہیں، وہ کون سی شیطانی قوتیں ہیں جو اس ہنڈیا کو اڑا کر اس مطلوبہ جگہ تک لے جاتی ہیں۔ اور اگر کسی شخص پر ہنڈیا اڑائی جائے، کسی شخص کے لیے ہنڈیا اڑائی جائے تو اس کا قرآنی عمل اور اتارا اور اس کا طریقہ کار ہم کیسے کریں گے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، ہم برے صغیر پاک و ہند کے تنتر کی اقسام کی ایک نئے سلسلے کا آگے اس کی ایک کنڈی لے کے، ایک آگے اس کی کڑی لے کے، اس کی ایک نئی قسط لے کے نا آج ہم یہ اہل ہند کا تنتر ہے، اس سے پہلے اور کوئی نہیں کرتا تھا۔ قدیم مصری اور یونانی بھی یہ تنتر کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں یہ علم اب مدعوم ہو چکا تھا، لہٰذا پھر وہاں سے جو لوگ نقل مکانی کر کے برے صغیر پاک و ہند کا جنہوں نے رخ کیا اور پھر وہ برے صغیر پاک و ہند کے کونے کونے میں بیٹھے اور پھیلے اور وہاں پر انہوں نے جادو کو پھیلایا، تو وہ لوگ ہنڈیا اڑایا کرتے تھے، وہ لوگ ہنڈیا اڑایا کرتے تھے۔ اچھا، اب ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ ہنڈیا اڑتی کیسے ہے، ہنڈیا اڑتی کیسے ہے۔ ہنڈیا کا جو اتار ہے نا، ہنڈیا کا جو اتار ہے اس کے اندر ایک چیز بڑی اہم اور دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہنڈیا ایک مخصوص شخص کے لیے اڑائی جاتی ہے، کسی بھی مخصوص شخص کے لیے ہانڈی کو اڑایا جاتا ہے۔ ہانڈی اڑتی کیسے ہے کہ ہانڈی کے اندر کچھ خاص قسم کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، وہ میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ مارن پریوگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کسی بھی شخص کو مارنے کے لیے جادو کے زور پر۔ اب جادو کے زور پر کوئی شخص مر سکتا ہے یا نہیں مر سکتا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے متعلق جو حدیث مروی ہے وہ یہ ہے کہ جادو کے زور سے بھی انسان مر سکتا ہے، اگر اس میں بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، اگر اللہ چاہے تو ایسا اس میں ہو سکتا ہے۔ ویسے زندگی اور موت کا مالک ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ ہے۔ دیکھیں، مارن تنتر، مارن یہ کسی بھی شخص کو مارنے کے لیے یا اس کو اذیت پہنچانے کے لیے یا اس کو کسی مہلک مرض میں مبتلا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے نا وہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ ایک مٹی کی ہنڈیا لیتے ہیں، مٹی کی ہنڈیا، اور اس کے نیچے سے وہ لیپ کرتے ہیں، لیپ کر مٹی کا لیپ کرتے ہیں۔ مٹی کا لیپ کرنے کے بعد وہ اس ہانڈی کے اندر سراغ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہول کرتے ہیں اوپر سے، اوپر والے جہاں اس کا منہ ہوتا ہے، تاکہ وہاں پر ہوا رہے، ہوا کی کراسنگ رہے اور آگ جلتی رہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد وہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا ان کا منتر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر لکھتے ہیں، ہانڈی کے اندر جب وہ اس کو گلائی کی شکل میں گول گول پورا لکھتے ہیں وہ منتر، جب وہ منتر لکھا جاتا ہے تو منتر لکھنے کے بعد وہ پھر اس کے اندر ایک چراغ جلاتے ہیں، اور چراغ جلا کے وہ ہنڈیا کے بالکل سینٹر میں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہنڈیا کے اندر کچھ گھاس یا خشک گھاس پھوس یا بھوسا رکھتے ہیں، کافور رکھتے ہیں اس میں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی سوئیاں رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اور بلیڈ رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اندر سے، چھوٹی چھوٹی چبھونے والی چیزیں وہ رکھتے ہیں، اور اس میں کچھ خون کے چھینٹے لگاتے ہیں، اس کے اندر خون کے چھینٹے مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور خون کا چھینٹے مارنے کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ ہانڈی کو سامنے رکھ لیتے ہیں، سامنے رکھ کے اور اس کو حسار دیتے ہیں، اس کے باہر مختلف کلر پھینکتے ہیں، کلر پھینکنے کے بعد وہ اس کے اوپر مخصوص قسم کا منتر کرتے ہیں۔ وہ منتر 108 بار بھی ہو سکتا ہے اور وہ منتر 1008 بار بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جب منتر کرتے ہیں تو اس منتر کی خفیہ شیطانی استدراجی قوتیں
उस हांडी के अंदर, क्योंकि वो मंत्र हांडी के अंदर लिखा होता है, वही मंत्र जिसको वो पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, ये मंत्र लिखने और पढ़ने से पहले इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। सिद्ध समझते हैं, यानी पहले उसकी ज़कात दी जाती है, उसको उस पर आमिल बना जाता है, ताकि उसकी जो कुव्वत है वो आपके अंदर पैदा हो जाए, या आपका उससे एक कनेक्शन बन जाए, आप उस मंत्र की खुफिया कुव्वत से कनेक्ट हो सकें। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद जब वो इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, और एक्सपर्ट ये शमशान में भी बैठ के वो इसको सिद्ध करते हैं, नवरात्रि में भी, जैसे अब नवरात्रि चल रही हैं तो नवरात्रि में भी वो इसको सिद्ध करते हैं, और इसके अलावा इसको होली, दिवाली और दीपावली और गिरहन की रातों में भी इसको वो सिद्ध करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब वो सिद्ध कर लेते हैं तो फिर उसके बाद इसका वो यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जब वो हांडी के ऊपर उसको बनाते हैं और ये सारा प्रोसेस करते हैं, फिर वो आग जला के मंत्र पढ़ते हैं। जब वही मंत्र पढ़ते हैं तो वो खुफिया कुव्वतें जहाँ पर खून के छींटे लगे होते हैं वहाँ आ जाती हैं, और जब वो आती हैं तो वहाँ पर अपने आने का एहसास दिलाती हैं। कैसे कि हांडी ऐसे 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 मूवमेंट करना शुरू कर देती है, हिलना शुरू कर देती है, और कुछ देर तक हिलती है, और उसके बाद फिर जिस पर वो तंत्र किया जाता है, जिस पर भेजा जाता है उसको, फिर उसके नाम से दुहाई लगा के उसके नाम की तरफ उसको भेजा जाता है, उस मखसूस शैतानी कुव्वतों को। और वो मुख्तलिफ देवी देवताओं की भी हो सकती है कुव्वत, और वो ख़ास उस मंत्र की भी कुव्वत हो सकती है। ठीक है। वो इस्तदराजी कुव्वतें होती हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसा कि भैरव हो गया, चंड भैरव हो गया, कपाली भैरव हो गया, तो इनके नाम से हांडियाँ चढ़ती हैं। तो ये आते हैं और इनकी हांडियाँ, ये अपनी हांडी को उड़ाते हैं और उड़ा के हांडी को ले जाते हैं, और वो हांडी रियल में वहाँ पहुँचती है जिस शख्स के लिए भेजी जाती है। मैं आपको एक किस्सा भी सुनाता हूँ। तो वो जब हांडी वहाँ से उड़ती है, वो हांडी बहुत तेज़ी के साथ सफ़र करती है। अच्छा, वो हर एक आम आदमी को नज़र भी आती है, और हांडी का जो यूज़ होता है वो अमूमन रात को किया जाता है। हांडी रात को ही उड़ाई जाती है। जब हांडी रात को उड़ती है तो उस शख्स के घर के बाहर चली जाती है। अच्छा, हांडी का असर उस वक्त तक नहीं होता जब तक जिस शख्स के लिए वो हंडिया चढ़ाई गई है वो शख्स उस हंडिया को अपनी आंखों से देख ना ले। जब तक वो शख्स उस हंडिया को आसमान पर जैसे वो उसको देखेगा, बस ये इसी वक्त उसका असर शुरू हो गया, उससे पहले नहीं होगा। भले वो पूरा साल वहां घूमती रहे। और दूसरी बात यह है कि वो पूरा साल घूमती ही नहीं है, उसके अंदर जो वो घास फूस रखा है वो जब तक आग जलती रहती है वो जब तक घूमती है, उसके बाद वो खुद ब खुद गिर जाती है। ठीक है। हाँ, अगर कोई सिद्ध तांत्रिक उसको चढ़ाए तो फिर वो आग भी नहीं बुझती, और वो चिराग उसके अंदर काफी सारा तेल डाल के उसको, अच्छा वो तेल किस चीज का होता है? अरिंड का तेल होता है, वो अरिंड का तेल होता है। अच्छा, वो तेल जब जलता है तो उससे वो कुव्वतें जोश में रहती हैं और वो उसको उठा के फिरती हैं। अच्छा, जब तक वो हांडी जिस शख्स के लिए जो चढ़ाई गई है वो हांडी, वो शख्स उस हांडिया को अपनी आंख से देख नहीं लेगा, उस वक्त तक हांडी उसके ऊपर नहीं गिरती, असर नहीं होगा, ना ही असर होता है। जैसे वो शख्स आके उसको देखेगा, जैसे वो शख्स उसको आके देखेगा, विद इन सेकंड वो हांडी उसी वक्त उसके ऊपर आके गिरेगी और टूट जाएगी। अच्छा, उसकी मौत या उसका नुकसान या उसको मर्ज बेइज़्निल्लाह ताला, अगर अल्लाह की मर्जी हो तो, याद रखना, जादू और नेगेटिव और शयातीन के वसवसे और हमले भी तब असर करते हैं जब अल्लाह का इज़्न होता है, अल्लाह का अम्र होता है, जब आजमाइश का वक्त होता है। तो जब वो चीज़ आके घिरती है तो उसके लगने से मौत नहीं होती, ना ही कोई मर्ज होता है, बल्कि उसके अंदर मखसूस कुव्वतें मौजूद होती हैं। वो कुव्वतें उस इंसान के जिस्म में पैवस्त हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता 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 वो शख्स बीमारियों में और मुख्तलिफ अज़ियतों में मुब्तला होने लगता है, वो सबब बन जाता है, वो चीज़ सबब बन जाती है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हंडिया जो है, अगर कोई शख्स हंडिया अब चढ़ गई तो हम हंडिया को कैसे उतार सकते हैं। हमने देखा एक अल्लाह के वली बैठे थे, तो उन्होंने रात को देखा कि एक आग का दिया उड़ता हुआ जा रहा, तो उन्होंने उसे बुलाया, वो आ गया, फरमाया कहाँ जा रहा,
بتایا کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، فلاں شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا کس نے بھیجا؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں نے بھیجا، عامل کا نام بھیجا، عامل کا نام لیا کہ فلاں نے بھیجا. تو فرمایا اب تو اس کا کہنا مانے گا کہ میرا کہنا مانے گا؟ تو اللہ کے ولی سے وہ چیز کہنے لگی کہ میں آپ کا کہنا مانوں گی. تو فرمایا پھر جا، واپس چلی جا، وہ واپس چلی جا. جب وہ ہنڈیا واپس گئی تو جس نے وہ ہنڈیا چڑھائی تھی وہ ہنڈیا اسی کے اوپر جا کے ٹوٹ گئی. اور کچھ دن کے بعد اطلاعات ملی کہ فلاں عامل، وہ جو فلاں عامل تھا وہ مر گیا، وہ بڑی اذیت ناک موت مرا. ٹھیک ہے. اگر ویسے تو اب بہت کم ہے، بہت شاذ و نادر ہی کوئی ایک بندہ لاہور میں تھا کسی دور میں، وہ ہنڈیا اڑایا کرتا تھا لوگوں کی لاکھوں روپے لے کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اللہ آپ سب کو، ہمیں پوری امت محمدیہ کو اس طرح کی تمام شرعی مخلوق کے شر سے محفوظ فرمائے. تو اب تو ویسے یہاں اس طرح کے وہ تنتر اور وہ لوگ نہیں ہیں. اب تو تنتر کی دنیا میں، جادو کی دنیا میں بھی فراڈیا لوگ بہت آگے ہیں، جیسے ہماری روحانیت کی دنیا میں بہت سارے فراڈیا لوگ آ گئے. تو کیا ہوا کہ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ ہنڈیا اڑتی ہوئی جا رہی ہے تو آپ بھی اس ہنڈیا کو نیچے اتار سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی اس کو کوئی نہیں نیچے اتار سکتا، یہ واپس نہیں اتر سکتی، یہ جب اڑا دی جاتی ہے پھر. میں آپ کو ودن سیکنڈ اس کو اتارنے کا طریقہ بتاتا ہوں. جب بھی آپ کسی ہنڈیا کو اڑتے ہوئے دیکھیں تو اس کی طرف دیکھتے رہیں اور پڑھتے رہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اپنے جسم سے تھوڑا سا خون نکال دیں، اپنے جسم سے کہیں بھی سے تھوڑا سا کٹ لگا کے چند قطرے خون کے زمین پر گرا دیں اور نظر وہیں رکھیں تو ہنڈیا وہیں اسی وقت نیچے گر جائے گی، بغیر کسی آدمی کے، بغیر ایسے جہاں جا رہی ہے وہیں نیچے گر جائے گی، اور آپ کے اوپر بھی اس کا کوئی اثر نہیں. یہ میں آپ کو علمی بات بتا رہا ہوں اور تجربے والی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے اوپر ہنڈیا چھوڑی جائے، اگر کسی شخص کے اوپر یہ خطرناک جادو کا یوز کیا جائے تو ہم اس کا قرآنی علاج کیسے کریں گے؟ ہنڈیا کا اتارا بھی ہنڈیا سے کیا جاتا ہے، ہانڈی کا اتارا بھی ہانڈی سے ہی کیا جاتا ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے یہ کریں کہ آپ نے ایک ہانڈی لینی ہے. اگر کسی شخص کے اوپر ہانڈی آتی ہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے، اپنا وضو، کھان پان اور ساری چیزیں چھت کے اندر رہ کے کرے. چھت کے اندر، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو چھت کے اندر رہ کے وہ سارا کام کرے. اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک ہانڈی لے. سب سے پہلے تو کوئی شخص باہر آئے اور اس ہانڈی کو ٹک ٹکی باندھ کر ایسے دیکھے اور پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تھوڑا سا خون نکال دے اپنا. ایک دو قطرے خون کے جیسے زمین کے اوپر گریں گے تو ہانڈی گر جائے گی. جیسے ہانڈی گر جائے، یا اگر کسی شخص کے اوپر ہانڈی چھوڑی جائے اور ہانڈی کا اثر ایفیکٹ ہو جائے اور پھر وہ اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اس کا قرآنی علاج، عمل اور طریقہ کار کیسے بتائیں گے اس کو؟ وہ میرا مقصد جادو کو پڑھانا نہیں، میرا مقصد جادو کے متعلق بتا کے اس کا قرآنی علاج، قرآنی حل بتانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے ایک ہانڈی لینی ہے، روغنی ہانڈی ہو، اور وہ ہانڈی لے کے آپ نے اس کو نیچے سے لیپ کر دینا ہے. اور لیپ کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو نقش 15 بتایا ہے، نقش وہ جو آتشی چال درمیان میں سینٹر میں 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 پھر 5 پھر 6 پھر 7 پھر 8 اور پھر 9، یہ جو نقش میں نے آپ کو بتایا ہے یہی نقش آپ نے ہنڈیا کے درمیان میں لکھ لینا ہے. ہانڈی کے سینٹر میں آپ نے لکھ لینا ہے. اور لکھتے وقت آپ نے جب ایک لکھنا ہے تو ایک خانے میں آپ نے ایک دفعہ سورہ ناس کو پڑھنا ہے، سورہ ناس کو پڑھنا ہے. اور سورہ ناس کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ کل اعوذ برب الناس، فلاں بن فلاں کا سفلی جادو ٹونا، ناس ناس ناس. اسی طریقے سے ہر ناس کو 3 بار دہراتے جائیں، ہر ناس کو 3 بار. اس طریقے سے آپ نے ایک دفعہ لکھا، ایک لکھا تو ایک دفعہ سورہ ناس پڑھی، 2 لکھا تو 2 دفعہ سورہ ناس پڑھی، 3 لکھا تو 3 دفعہ سورہ ناس پڑھی، 4 لکھا تو 4 دفعہ سورہ ناس پڑھی، 5 لکھا تو 5 بار سورہ ناس پڑھی، اور آخر میں 9 لکھا تو 9 بار سورہ ناس. یہ ٹوٹل سورہ ناس ہوئی 45 بار. ٹھیک ہے. یہ پڑھ کے آپ نے اندر دم کرتے جانا ہے.
اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس 3 مٹھی کالے ماش ہونے چاہیے. 3 مٹھی کالے ماش لے کے اور آپ نے 1.5 پاؤ یا 1 پاؤ سرسوں کا تیل لینا ہے. اور سرسوں کے تیل، مریض کے پاؤں کی مٹی، اور یہ 3 چیزیں، کالے ماش، سرسوں کا تیل، مریض کے پاؤں کی مٹی، ایک چٹکی. اس کے ناخن مل جائیں، تھوڑے سے بال مل جائیں جس میں اس کا DNA ہو، اس کے پسینے والی کوئی چیز مل جائے وہ. یہ ساری چیزیں سامنے اپنے رکھ کے اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 517 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. 517 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور 313 بار یا اللہ الصمد، یا اللہ الصمد اس کو پڑھنا ہے. اور آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ من کا، اعوذ باللہ اس کو. اور اول آخر آپ نے 17 بار درود پڑھنا ہے، 17 بار درود پڑھنا ہے. 17 بار درود اول آخر اس عمل کے پڑھ کے اس دوران آپ نے پانی بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے اور 9 لیمو بھی اپنے ساتھ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے سب سے پہلے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، پھر لیمو کے اوپر دم کرنا ہے، پھر آپ نے اس کالے ماش کے اوپر دم کرنا ہے، پھر سرسوں کے تیل کے اوپر دم کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس مٹی کے اوپر دم کرنا ہے. اب یہ سارا سامان اس ہنڈیا میں ڈال دیں، کالے ماش بھی اس میں ڈال دیں، سرسوں کا تیل بھی اس میں ڈال دیں، مریض کے ناخن، سر کے بال یا پاؤں کی مٹی، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز وہ بھی آپ اس ہنڈیا کے اندر ڈال دیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صاف ستھرا آٹا لینا ہے. وضو جس شخص کا وضو ہو یہ وہ سارا عمل کرے گا. اچھا، ہنڈیا کے اندر وہی شخص اس نقش کو لکھے گا جس نے سورہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو نقش 15 ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے. ادروائز کوئی بھی شخص جو کہ عامل نہیں ہے، اس راہ سلوک کو نہیں جانتا، اس کی کسی چیز پر وساطت وظائف نہیں ہے، تو وہ کوئی بھی شخص ناقص العمل شخص اس علاج و معالجے کے قریب بالکل بھی نہ بھٹکے، نہ کرے، ورنہ وہ خود گہری رجت کا شکار ہوگا اور اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. میری طرف سے اس عمل کی صرف ان احباب کو اجازت ہے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو نقش 15 کے عامل ہیں، خواہ کسی طرح سے بھی وہ نقش 15 کی انہوں نے زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ہماری اس ہنڈیا کے اتارے کے پیچھے جو پس پردہ قوتیں کام کر رہی ہیں وہ نقش 15 کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے نقش 15 کو اسی طریقے سے صاف کاغذ کے اوپر لکھنا ہے، اس کو پانی میں ڈالنا ہے اور اس کا پانی تیار کر لینا ہے. اس پانی سے آپ نے آٹا گوندنا ہے اور آٹا گوندنے کے بعد اس کے اوپر ہانڈی کے اوپر ڈھکنا لگانا ہے. ڈھکنا لگانے کے بعد اس کو پورا لیپ کر کے اس کو پورا پیک کر دینا ہے. پیک کرنے کے بعد آپ نے رات کے 12 بجے کے بعد اس ہنڈیا کو اپنے گھر سے باہر یا مکان کی چھت کے اوپر آپ اس ہنڈیا کو 2 سے 2.5 گھنٹے بوائل کریں گے. اگر کوئی سفلی اثرات واقعہ میں ہے، اگر کوئی بھوت پریت پیساچ گندی ودیا تنتر یا پیساچ سدھی یا کوئی غلط چیز کا یوز ہے تو وہاں پہ ایسے بدبو پیدا ہو جائے گی جیسے بیت الخلاء کی ہو، جیسے واش روم کی ہو، بیت الخلاء کی ہو، جیسے غلاظت کی بدبو ہو، یا پھر ایسے بدبو آئے گی جیسے سڑک کے کنارے کوئی مردار مرا پڑا ہو. ٹھیک ہے. جیسے کوئی چیز کچی جل رہی ہو. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کرنے کے بعد آپ نے 2.5 سے 3 گھنٹے یہ کرنا ہے. اس کے بعد اس کو اتارنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو کالے کپڑے میں باندھ کر کے اس کو یا تو دریا یا نہر میں پھینک دیں یا پھر کسی ویران جگہ کے اوپر جا کر اس کو دفن کر دیں. یہ آپ کا ہنڈیا کا اتارا مکمل ہوا. اس کے بعد آپ کے پاس لیمو اور پانی رہے گا. جو آپ کے پاس پانی ہوگا وہ پانی آپ مریض کو پلائیں. جب پیاس لگے مریض وہی پانی پیے، اور 1 لیمو سر سے پاؤں تک وار کے رات کو سرہانے رکھ دے، صبح کو کاٹ کے کہیں گندی جگہ پہ پھینک دے. ٹھیک ہے. 9 لیمو ہے تو 9 دن ایسا کرے. 9 دن کے بعد مریض پھر اب آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نقش 15 لکھنا ہے، اور اسی طریقے سے پہلے خانے میں سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھنا ہے. لیکن جب آپ اللہ الصمد پر پہنچیں گے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو 3 بار پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ 9ویں خانے میں 9 بار سورہ اخلاص کو پڑھ کے دم کر دیں گے. اس کو بند کر کے مریض کے گلے میں پہنانے کے لیے دے دیں گے، اور اسی طرح کا ایک نقش بنا کے مریض کو پینے کے لیے دے دیں گے. بس پھر مریض کا مکمل علاج ہو جائے گا اور مریض کو دوبارہ آپ کے پاس آنے کی کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت پیش نہیں ہے. اگر آپ کا اسی نشست کے متعلق کوئی سوال ہو تو
تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا. انشاءاللہ میں اپنے سلسلہ سوالات کے جوابات میں آپ کے سوال کا ضرور جواب دوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.